بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی بڑھتی ہوئی رفتار کو روکنے کے لیے قریش کا مشورہ۔ قریش نے جب یہ دیکھا کہ دن بدن اسلام کی رفتار بڑھ رہی ہے تو ایک روز ولید بن مغیرہ کے پاس جمع ہوئے، جو ان میں سب سے زیادہ عمر رسیدہ آدمی تھا، اور یہ کہا کہ حج کا موسم قریب آ گیا ہے اور محمد کا ذکر اور چرچا سب جگہ پھیل چکا ہے۔ اب آس پاس سے آنے والے لوگ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم سے دریافت کریں گے، اس لیے مل کر کے محمد کے متعلق ایک رائے قائم کر لینی چاہیے اور سب کے سب اس رائے پر متفق رہیں، ورنہ خود ہم ہی ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کریں گے اور ایک دوسرے کی بات کو غلط ٹھہرائیں گے، اور یہ اچھا نہیں ہوگا۔ اے ابو عبد شمس، آپ ہمارے لیے کوئی رائے قائم کر دیجئے، ہم سب اس پر کاربند رہیں گے۔ ولید نے کہا، تم لوگ مشورہ دو، میں سن رہا ہوں، اس کے بعد کوئی رائے قائم کروں گا۔ لوگوں نے کہا، معاذ اللہ، آپ کاہن ہیں۔ ولید نے کہا، غلط کہتے ہو، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، میں نے کاہنوں کو خوب دیکھا ہے، نہ ان میں کاہنوں کی کوئی علامت موجود ہے اور نہ ان کا کلام کاہنوں کی گنگناہٹ اور آواز سے میل کھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، وہ مجنوں ہیں۔ ولید نے کہا، وہ مجنوں بھی نہیں ہیں، جنون اور دیوانگی کی حقیقت سے بھی واقف ہوں، آپ میں کوئی علامت جنون کی نہیں پاتا۔ لوگوں نے کہا، وہ شاعر ہیں۔ ولید نے کہا، میں خود شاعر ہوں، شعر اور اس کی ہر قسم سے بخوبی واقف ہوں، ان کے کلام کو شعر سے کوئی جوڑ ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا، وہ ساحر یعنی جادوگر ہیں۔ ولید نے کہا، وہ ساحر بھی نہیں، نہ وہ ساحروں کی طرح جھاڑ پھونک اور دم کرتا ہے اور نہ ساحروں کی طرح گرہ لگاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد شمس، آخر پھر کیا ہے؟ ولید نے کہا، اللہ کی قسم، محمد کے کلام میں ایک عجیب مٹھاس اور شیرینی ہے اور اس پر عجیب قسم کی رونق ہے، اور اس کی باتوں کی جڑ نہایت تر و تازہ اور اس کی شاخیں پھلدار ہیں، اور جو کچھ تم نے کہا ہے میں خوب جانتا ہوں کہ وہ سب بے فائدہ اور لغو ہے۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہ کہو کہ یہ شخص جادوگر ہے اور اس کا کلام بھی جادو ہے، کیونکہ ان کی باتوں کو سننے اور ماننے کے بعد میاں بیوی، باپ بیٹے، بھائی بھائی، کنبے اور قبیلے میں جدائی ہو رہی ہے، اور یہ کام جادو ہی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بات پر اتفاق ہو گیا اور مجلس برخاست ہو گئی۔ جب حج کا موسم آیا اور باہر سے لوگ آنے شروع ہوئے تو قریش نے راستوں پر آدمی بٹھا دیے، جو شخص ادھر سے گزرتا اس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ یہ ساحر ہے، اس سے بچتے رہنا۔ مگر قریش کی اس تدبیر سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، بلکہ آس پاس سے آنے والے لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح واقف ہو گئے۔ حق تعالی شانہ نے اسی ولید بن مغیرہ کے بارے میں سورہ مدثر کی یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اے نبی، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے تنہا پیدا کیا، یعنی میں خود اس سے نپٹ لوں گا، آپ فکر نہ کریں، اور میں نے ہی اس کو فراوانی کے ساتھ مال دیا اور ایسے بیٹے دیے کہ جو مجلس میں موجود رہتے ہیں، اور دنیاوی عزت اور سرداری کا سامان اس کے لیے مہیا کیا، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ اس قابل نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف اور دشمن ہے، میں ضرور اس کو دوزخ کے پہاڑوں پر چڑھاؤں گا اور پھر اوپر سے نیچے گراؤں گا۔ اس نے کچھ فکر کیا اور دل میں کچھ اندازہ ٹھہرایا، بس مار ہو اس پر اللہ کی۔ کیا اندازہ کیا؟ پھر مار ہو، کیسا اندازہ ٹھہرایا؟ پھر ادھر ادھر دیکھا اور تیور چڑھائے اور منہ بنایا اور پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، اور پھر بولا کہ یہ قرآن جادو کے سوا کچھ بھی نہیں جو چلا آتا ہے، نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک آدمی کا کہا ہوا کلام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو ضرور آگ میں ڈالوں گا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام۔
ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف سے گزر رہے تھے، اتفاق سے ابو جہل بھی اسی طرف سے آ نکلا۔ آپ کو دیکھ کر بہت کچھ سخت سست کہا، مگر آپ نے ابو جہل کے ناشائستہ کلمات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تشریف لے گئے، کیونکہ جاہل کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی یہ تمام واقعہ دیکھ رہی تھی، اتنے ہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے اپنا تیر کمان لیے ہوئے واپس آئے۔ عبداللہ بن جدعان کی باندی نے حضرت حمزہ کو دیکھ کر کہا، اے ابو عمارہ، کاش تم اس وقت موجود ہوتے جب ابو جہل تمہارے بھتیجے کو نہایت سخت سست اور نازیبا کلمات کہہ رہا تھا۔ سنتے ہی حضرت حمزہ کی حمیت اور غیرت جوش میں آ گئی، وہیں سے ابو جہل کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ حضرت حمزہ کا یہ معمول تھا کہ جب شکار سے واپس آتے تو سب سے پہلے حرم میں حاضر ہوتے۔ اسی معمول کے مطابق حرم میں پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ ابو جہل قریش کی ایک جماعت میں بیٹھا ہوا ہے۔ پہنچتے ہی اس کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ سر زخمی ہو گیا اور کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے، سن میں خود ان کے دین پر ہوں۔ مجلس میں موجود بعض لوگوں نے چاہا کہ ابو جہل کی حمایت کے لیے کھڑے ہوں، لیکن ابو جہل نے خود ہی سب کو روک دیا اور کہا، آج میں نے ان کے بھتیجے کو بہت سخت سست کہا ہے، حمزہ کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ مجلس میں موجود بعض لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر یہ کہا، اے حمزہ، کیا تم صابی یعنی بے دین ہو گئے ہو؟ حضرت حمزہ نے فرمایا، مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی اچھی طرح ظاہر ہو گئی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ فرماتے ہیں وہ سراسر حق ہے، میں کبھی اس سے باز نہیں آؤں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ حضرت حمزہ یہ کہہ کر گھر واپس آ گئے۔ شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے حمزہ، تم قریش کے سردار ہو، تم اس بے دین کے پیچھے کیسے ہو گئے اور اپنے باپ داداؤں کا دین کیوں چھوڑ دیا؟ اس سے تو مر جانا بہتر ہے۔ اس بات سے حمزہ کچھ شک میں پڑ گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ جل شانہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر یہ ہدایت ہے تو اس کی سچائی میرے دل میں ڈال دے، ورنہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا فرما۔ ایک اور روایت میں ہے کہ پوری رات اسی بے چینی میں گزری، ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہ لگی۔ جب کسی طرح یہ بے چینی دور نہ ہوئی تو حرم میں حاضر ہوا اور نہایت گریہ و زاری سے دعا مانگی، اے اللہ، میرا سینہ حق کے لیے کھول دے اور اس شک اور تردد کو دور فرما۔ دعا ابھی ختم نہ کرنے پایا تھا کہ یک لخت تمام برے خیالات میرے دل سے صاف ہو گئے اور دل یقین سے لبریز ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ عرض کیا۔ آپ نے میری استقامت اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی دعا فرمائی۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ یقیناً سچے ہیں، میں دل سے یہ بات کہتا ہوں اور اب میرا دل بالکل صاف ہو چکا ہے۔ اے میرے بھتیجے، آپ اپنے دین کو علل اعلان ظاہر فرمائیے، خدا کی قسم مجھے دنیا اور دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے تب بھی آپ کا دین چھوڑ کر آبائی دین اختیار نہ کروں گا۔